بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ڈیجیٹل اور پروگرام عوامی رائے کے ساتھ میں ہوں سردار ذوالفقار علی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹرین ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور اس وقت میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت عبد الماجد خان صاحب. ماجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آج جن موضوعات کے اوپر ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں اور لوگ بہت سارے جو حقائق ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں. میں وقت سے یہ ضائع کیے بغیر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک ہائی پاور کمیٹی بنی تھی جس میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے اپنے کوئی سوالات ان کے پاس جمع کروائے تھے، آپ نے ان کے جواب دیے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا خاص سوالات تھے اور ان کے آپ نے کیا جواب دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سبزہ آپ کا شکریہ اور شمال نیوز ڈیجیٹل والوں کا بھی شکریہ. میں کافی عرصے سے کیونکہ تن تنہا اس میدان عمل میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد کر رہا ہوں، اور اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو سینیریو ڈیولپ کیا گیا کہ ایک نفرت کا بیانیہ مرتب کر کے ایک مخصوص مہاجرین کو ٹارگٹ کر کے ریاست کے ایک ایسے ایلیمنٹ کو کہ جو ان کو خود بھی ادراک ہے کہ اس کی انٹرنیشنل سگنیفیکنس کیا ہے، اس کی نیشنل سگنیفیکنس کیا ہے، حکومت پاکستان کا بین الاقوامی دنیا کے اندر موقف کیا ہے، ہندوستان کس چیز کو پروپیگیٹ کرے گا، کس چیز کے اوپر واویلا کرے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو راج ناتھ سنگھ نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کے ایک بات کی. اس نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ لوگ خود ڈیمانڈ کریں گے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ملٹیپل پراکسیز اس وقت آپریٹو ہیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے آزاد کشمیر کے اندر بھی. تو گزارش میری یہ، میں کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں تو صرف ایک اپنا مقدمہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ کم از کم لوگ اس بات کا ادراک ضرور کریں کہ جو پبلک ڈیمانڈز تھی اس کی حد تک تو کوئی ذی شعور آدمی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا. اب اگر دیکھا جائے تو ایک بیانیہ جس کی کو مد نظر رکھ کر یہ سارا تماشا شروع کیا گیا کہ مہاجرین مقیم پاکستان بلیک میلرز ہیں، وہ حکومتیں تبدیل کرنے میں ان کا رول ہے، یہ ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، یہ ہر حکومت کو الٹانے میں ان کا کردار ہوتا ہے، پھر یہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہاں کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں سے یہ مستفید ہوتے ہیں، یہ میونسپل لمٹس کے اندر نہیں جاتے. پہلی بات یہ ہے صاحب کہ جو سوال نامہ ہمارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دوستوں نے مرتب کر کے ہائی پاور کمیٹی کو بھیجا، اس میں کئی ایسی ڈیمانڈ جو یہ پبلکلی کھڑے ہو کے تبلے کی تھاپ پہ لوگوں سے اظہار کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں. وہ سوال نامے میں کئی چیزیں ایسی نہیں ہیں. اب سوال نامے کے اندر کیا تھا؟ وہ یہ تھا جی کہ جہاں کا پرماننٹ ڈومیسائل ہوگا، یونیورسل لاء کہتا ہے کہ وہیں پہ ان کا ووٹ ہوگا. یہاں سے جو ہندوز اور سکھ مائیگریٹ کر کے گئے کیا ان کو وہاں نمائندگی دی گئی؟ پھر بولا گیا جی کیونکہ یہ ریاست کے اندر ٹیکس پے نہیں کرتے، جعلی اسٹیٹ سبجیکٹس کا معاملہ ہے، اور اس طرح کے ملٹیپل چیزیں، اور پھر کیا ضرورت ہے ان کی، اور اس قسم کے سوالات تھے. ہم نے سر ان کا ہر چیز کو ملوز خاطر رکھ کے نہ صرف 1974 کے آئین کو، کراچی ایگریمنٹ کو، پاکستان کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو، جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہماری ریزولوشنز تھی جن کا حوالہ انہوں نے اپنے سوال نامے میں بھی دیا ہوا ہے، ان کے اوریجنل ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے ہم نے جو ایک لیگل فریم ورک کے اندر جواب ممکن تھا، ہم نے ان کا ہر چیز کو ود جسٹیفیکیشن جواب دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سر گزارش میری یہ ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ بعض لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے ریاستوں کے ان مقاصد کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جس کا نقصان ریاستیں پھر بین الاقوامی دنیا کے سامنے فیس کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو امبیرس کرنے کی بات تھی،
پاکستان کا جو دنیا کے سامنے سٹینس تھا پچھلے 77-78 سالوں سے، اس کو ہمارے لوگوں کی، ہمارے یہ جو دوست ہیں، انہوں نے چاہا کہ یہ سٹینس ویک ہو. ہندوستان نے 370 اور 35 کے خاتمے کے بعد جیسے وہاں پر ہندوؤں کی آبادیوں کو لا کے آباد کیا، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے ایک متروکہ وقف املاک بھی بنا دیا، اور جو 47 کے لوگوں کی پراپرٹیز تھی اب وہ ہندوؤں کو آباد کریں. میں ایک اور اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہوش ربا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 77 میں وادی کے اندر جو مسلم میجورٹی تھی وہ 77 کچھ فیصد تھی. جی بالکل. آج ہندوؤں کی آبادی وہاں پر 28% سے زیادہ ہو چکی ہے، اور جموں کے اندر 66% ہو چکی ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ہندوستان وہاں کے جب تک ڈیموگرافی کو چینج نہیں کرے گا اور ہندوؤں کی میجورٹی نہیں کرے گا. اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے متعدد قوانین 2025 میں امینڈ کیے. ان کا ایک ری آرگنائزیشن ایکٹ آیا، پھر انہوں نے کچھ سیٹیں لیفٹنٹ گورنر کے کیرم و کرم پہ چھوڑ دی. یہاں سے جو ہندو اور سکھ مائیگریٹ ہو کے گئے تھے، ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 کو جب 2023 میں امینڈ کیا گیا تو اس میں انہوں نے ایک سیٹ رکھی عورتوں کی اور ایک مردوں کی، پنڈتوں کی، اور وہ لیفٹنٹ گورنر کے اختیار میں تھی. اب میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست کیوں اپنے اس دشمن کو مثال بنا کے اس کی امپلیمنٹیشن ہم پہ کروانا چاہتے ہیں جو صدیوں سے ہمارا دشمن ہے؟ کیوں ہندوستان کی مثالیں دی جاتی ہیں؟ ہندوستان نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ 3.5 لاکھ لوگوں کو جموں میں کاٹ ڈالا. ہندوستان نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے وادی کے اندر پچھلے جب سے یہ تحریک آزادی زور پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے 9 لاکھ سے زیادہ فوج لگا کے اس نے آپ کی سیوک لائف کو برباد کر دیا. اس نے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو ختم کر دیا، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر دی، مسنگ یوتھ کر دی، ماس ریپس کر دی. وہاں پر آپ کے بچوں کے سامنے آپ کے بزرگوں کو گولیاں مار دی، آرکائیوز مٹا دیے، آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگا دی. یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ مہاجرین کی سیٹوں پہ واویلا کرنا شروع کر دیا. یہاں تو آپ کو ڈھول بھی دے دیا اور فلور بھی دے دیا، اور آپ کا جو دل چاہ رہا ہے، جس قسم کا دل چاہ رہا ہے آپ اس قسم کا نعرہ مار رہے ہیں. اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اور نقصان کس کو پہنچے گا. اچھا سر، آپ نے ابھی کہا کہ ان کے جو عوامی بیانیہ ہیں اور جو سوالنامہ دیا ہے اس کے اندر تضاد ہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ تضاد کیوں ہے اس میں؟ سر بیسکلی جب آپ کے پاس آرگیومنٹ نہیں ہوگا تو ایک بیانیہ آپ نے لوگوں کے سامنے تو رکھ دیا، آپ نے یوتھ کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا، آپ نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا یہ لٹیرے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ سیٹیں کھا گئے ہیں، یہ کوٹا کھا گئے ہیں. اب اس بیانیے کو، نفرت کے بیانیے کو جس طریقے سے آپ نے ریاست کے نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر گھر کروا دیا، اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو آپ کے پاس لیگل گراؤنڈز کے اوپر کوئی ایسی لیگل اسٹرانگ آرگیومنٹس نہیں ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کر دیا جائے. اب میری گزارش یہ ہے کہ اب اس بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے آپ آئی روز دیکھ لیں جس قسم کی زبان کا استعمال کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیا ریاست کی رواداری کی سیاست آج اس چیز کی متحمل ہو گئی ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کسی کو کنجر کا خطاب دیں، کسی کو بے غیرت کا خطاب دیں، کسی کو آپ نوسرباز کا خطاب دیں. تو میری تو اس میں بڑی مختصر سی گزارش یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو انسان اس وقت کرتا ہے جو اپنے گھر سے سیکھ کے آتا ہے، اور گھر سے جو اس کی انیشل تربیت ہوتی ہے وہی زبان اس کا ورثہ بنتی ہے، میراث بنتی ہے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ سیاست کو سیاست کے طرز پہ لیں، آرگیومنٹ کو آرگیومنٹ کے طرز پہ لیں، قانون کو قانون کے طرز پہ لیں. آئین کی انٹرپریٹیشن میرے اور آپ نے نہیں کرنی، آئین کی انٹرپریٹیشن آئین نے خود کر دی ہے. تو میری سبمیشن یہ ہے کہ جو چیز اسمبلیوں میں طے ہونی ہے، جس کے بارے میں 2/3 میجورٹی سے تبدیل ہونی ہے، اس کو آپ نعروں سے یا مغلظات کہہ کے جلسوں میں تبدیل نہیں کر سکتے، حقیقت نہیں بدل سکتی. میرا صرف اتنا کہنا ہے آپ سے کہ آپ اپنی یوتھ کو وہ بات ضرور بتائیں جو سچ ہے، لیکن یہ بات نہ کریں جس پہ کل آپ کو شرمسار ہونا پڑے. شروع کریں. ٹھیک ہے.
اچھا ماجد صاحب، مہاجرین جو ہیں وہ ہندوستان سے بھی آئے، پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے، اور مقبوضہ کشمیر سے بھی آئے جس وقت 1947 میں. تو کشمیری جو مہاجرین ہیں ان کی جداگانہ حیثیت کیوں رکھی گئی اور یہ کیوں ضروری تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے اس وقت کا سینیریو اور تھا، اور اس کو ہم ان مہاجرین کے ساتھ اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ یہ مہاجرین جو مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے یا آزاد کشمیر میں آئے، یہ جبری طور پہ انہوں نے ہجرت کی. اور کیوں کی؟ کیونکہ ان کے پیچھے ایک بڑا کاز تھا تکمیل پاکستان کا، جس کے لیے نہ صرف انہوں نے اپنا رائٹ آف ووٹ سرنڈر کر دیا جو ان کو وہاں پر حاصل تھا، انہوں نے اپنی پراپرٹی سرنڈر کر دی، انہوں نے اپنے عزیز و اقربا کو کمپرومائز کر دیا، انہوں نے اس بات کو پس پردہ چھوڑ دیا کہ ہماری جو جنم بھومی ہے جہاں ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے، ہم نے ایک مقصد کے لیے مملکت خداداد پاکستان کی سربلندی کے لیے اور اس سب سے لالی پرچم کو اونچا کرنے کے لیے یہ قربانی دی، اور یہ لوگ عارضی مسکن کے لیے آئے تھے یہاں پر. انہوں نے ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ ہم نے واپس جانا ہے، کیونکہ جب ہمیں ہمارا حق مل جائے گا ہم اپنا حق استعمال کر کے اس خطے کو پاکستان کے اندر شامل کریں گے، اور سری نگر میں بھی سب لالی پرچم لہرائے گا، ترنگا اترے گا. تو یہ بیسکلی وہ جد و جہد تھی. اس جد و جہد کے ساتھ وہ بھی بالکل ان کا ایک گریٹر کاز تھا. انہوں نے تکمیل پاکستان کے لیے ہجرت کی ہے لوگوں نے، انہوں نے ہندوستان کو چھوڑ دیا. لیکن مقبوضہ کشمیر سے جو خالصتاً ہجرت ہوئی ہے وہ انفورسڈ مائیگریشن ہے. اس کو پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے. یونائٹڈ نیشن کی جتنی ریزولوشنز ہیں، چاہے وہ آپ کوئی ریزولوشن اٹھا لیں، اس میں اس بات کا ادراک ہے، اس میں اس بات کی کو انڈورس کیا گیا ہے. اور یہ لوگ جب تک ان کو ان کا حق آزادی نہیں مل جاتا یہ اپنی جدوجہد کے اندر ہیں. اب گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیے، جب 47 کے بعد پارٹیشن ہوئی تو جب آپ کی لوکل اتھارٹی یہاں پر بنی، لوکل اتھارٹی ادھر بھی بنی، تو اس وقت بھی سارے وہ لوگ یہاں پر انہوں نے کنٹرول سنبھالا جن کا تعلق ادھر سے تھا. آپ کو بھی یاد ہوگا صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ علاقہ تو بالکل ایک ایسا علاقہ تھا جس کو سمجھے ایک پہاڑی علاقہ تھا. جو اصل ڈیولپڈ ایریا تھا وہ تو اس طرف تھا. جی بالکل. اور وہاں سے جب لوگوں نے وہ سب چیزیں قربان کر دی، انہوں نے اپنے اربوں روپے کی پراپرٹیز کمپرومائز کر دی، انہوں نے اپنے عزیز و اقربا کمپرومائز کر دیے، لیکن ان کا مقصد بڑا تھا. اور اس مقصد کے لیے ظاہری بات ہے جنریشنز قربان ہوتی ہیں جب آزادی کی تحریکیں لڑی جاتی ہیں. اب اس آزادی کی تحریک کو ایکشن کمیٹی یا ایک جتھے کے کہنے کے اوپر آپ ان کے ان حقوق سے جو ان کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ان سے ان کو اب ختم کر دیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی زیادتی نہ ہو سکتی ہے اور نہ تاریخ ان کو کبھی معاف کرے. اچھا سر، آپ کی اس ساری گفتگو سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہندوستان ظاہر ہے استصواب رائے اگر ہونا ہے تو وہ تو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، اپنے ہندوؤں کو وہاں بسا کے تعداد میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر جو مقیم کشمیری مہاجرین ہیں ان کا رہنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی کبھی استصواب رائے ہوگا تو اس میں ووٹر کی حیثیت سے وہ اپنا ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کریں گے. دیکھیں صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کوئی بھی ڈاکیومنٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر. ٹھیک ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر آپ نے پہلی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ریاست کی حدود کو جیسے وہ آرٹیکل 2 کو مینشن کرتے ہیں، کیا آپ اس ریاست کا نام ریاست تاؤ بٹ افتخار آباد رکھنا چاہتے ہیں، یا اس ریاست کا نام آزاد ریاست جموں کشمیر کی پہچان جس کی دنیا جانتی ہے؟ جیسے یہ جموں کشمیر کے لفظ کو جب آپ مائنس کر دیں گے اور ان کی سیکریفائزز کو جب آپ مائنس کر دیں گے اور اس وجہ سے مائنس کر دیں گے کہ مہاجرین کے 12 حلقوں کے اندر جو لوگ آباد ہیں وہ کیونکہ پاکستان سے فنڈ لیتے ہیں، وہ یہاں پر ٹیکس پے نہیں کرتے، وہ ریاست کی حدود افتخار آباد اور تاؤ بٹ کے اندر قیام نہیں کرتے، ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ شاید پھیکا پڑ گیا ہے اور ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے شاید وہ بڑا رنگین ہو گیا ہے. لہٰذا یہ کاسٹ سسٹم تو میں نے سنا تھا ہندوؤں میں نے تو نہیں سنا تھا کہ ریاست کے اندر کوئی کاسٹ سسٹم ہوگا، کیونکہ جس مذہب سے میرا اور آپ کا تعلق ہے یہاں پر مسلمان کی سب سے بڑی پہچان ہی کلمہ ہے.
اور اگر کلمے کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے ہجرت کی، کیونکہ پاکستان بھی کلمے کی بنیاد پہ بنا، تو آج اگر ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے کہ 78 سال بعد ان کو یہ کہا جائے کہ نہیں آپ نے بڑی غلطی کر دی کیونکہ آپ یہاں سے آئے اور پاکستان آ کر آباد ہو گئے، تو دیجیے نا، آباد کیجیے ان کو۔ 40 لاکھ لوگوں کو، 40,000 لوگوں کو تو آپ آباد نہیں کر سکے۔ یہاں پر آپ کی ہپوکریسی کا عنصر یہ ہے کہ ووٹ دیتے ہیں وہ لوکل ایم ایل اے کو، کوٹا لیتے ہیں وہ مہاجرین مقیم پاکستان سے، اور فنڈز کے لیے آپ وفاق کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ 89 کے مہاجروں کو دیں۔ تو یہ کھلا تضاد، یہ کھلی ہپوکریسی کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو 89 کے ہمارے بھائی ہیں، یہ بڑی سیکریفائس کر کے آئے ہیں، جن کیمپوں میں یہ رہتے ہیں وہ لوکل ایم ایل اے کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہاں پر جلسوں میں کھڑے ہو کے ان کے بارے میں تقریریں کی جاتی ہیں کہ یہ اصلی کشمیری ہیں، یہ کیونکہ یہاں پر آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی اصلی ہے کوئی نقلی ہے، یہ ایک نئی ٹرم کچھ چند لوگوں نے پیدا کی جو آج کل جن کو یہ اصلی کہتے ہیں۔ تو میری سمیشن یہ ہے کہ جو ہمارا ایک بیانیہ جو بار بار تبدیل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے کاز کو نقصان پہنچنے کا مہاجر ممبر اسمبلی جو ہے اس کی ایوریج کیا ہے، کتنے اس کو ترقیاتی فنڈ مل جاتے ہیں، کتنی مراعات ہیں، ایک سال میں ایک ممبر اسمبلی کو کتنا بجٹ ملتا ہے؟ ذوالفقار صاحب، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ ایک ماشاءاللہ سمجھدار صحافی ہیں، اور میں نے اکثر بجٹ اجلاسوں میں آپ کو بیٹھے دیکھا اور آپ کی رپورٹنگ بھی دیکھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی قلم سے یا آپ کی نظر سے کوئی چیز چھپی ہوگی۔ گزارش میری یہ ہے، پہلے آپ اس بات کو جانیے کہ ٹوٹل آپ کا بجٹ کتنا ہے اور مہاجرین مقیم پاکستان کو کیا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل آپ کا بجٹ ہے 3 خرب 10 ارب کا، جو پچھلے سال ہم نے پیش کیا۔ 3 خرب 10 ارب میں 1 خرب 49 ارب روپے آپ کو ملتے ہیں ویریبل گرانٹ۔ ٹھیک ہے، اور ویریبل گرانٹ کس وجہ سے ملتی ہے کہ وفاق پاکستان نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جیسے آزاد کشمیر فائنینشیل ایگریمنٹ 2018 کہتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں لوگ ٹیکس جمع کرتے ہیں ایف بی آر کے اندر، اس میں جو پچھلا سال ہوتا اس کی ٹیکس کلیکشن کا 3.6% آپ کو ملتا ہے، کیونکہ باقی لوگوں کو این ایف سی سے شیئر مل جاتا ہے۔ 38 ارب روپے حکومت پاکستان آپ کو دے رہی ہے اپنی پی ایس ڈی پی سے اٹھا کے آپ کی اے ڈی پی میں۔ 2 ارب روپے دے رہی ہے فارن ریلیٹڈ پروجیکٹس کے لیے۔ 5 ارب روپے دے رہی ہے وزیر اعظم پاکستان کا جو اسپیشل ڈائریکٹو پروگرام ہے AJK کا۔ اس کے علاوہ 37 ارب روپے دے رہی ہے آپ کے آٹے کی سبسڈی۔ 120 ارب روپے دے رہی ہے جو بجلی آپ کو سستی ہو یا ایسکو کو، یہ جو حکومت پاکستان جمع پیسے ادا کر رہی ہے آپ کے بہاف پہ۔ اس کے علاوہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس چھوڑ کے، میں ابھی آ رہا ہوں اس طرف، میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں۔ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس چھوڑ کے رٹھوا ریام، دانش اسکول، دانش یونیورسٹی، آپ کے ہائیڈل پروجیکٹس، یہ سب کچھ چھوڑ کے اب آ جاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے ایم ایل اے کو اس کے علاوہ کیا ملتا ہے۔ یہ سب کچھ آزاد کشمیر کو ملتا ہے۔ ابھی حکومت وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 30 کلومیٹر سڑک ایک دی، 32 کلومیٹر سڑک ایک دی۔ ایک حلقے میں اتفاق سے اس وقت 2 سے 2.5 ارب روپے پر ایم ایل اے پر کنسٹیچوئنسی لے کے جا رہے، اور پھر بھی وہ رو رہے ہیں۔ اور مہاجر مقیم پاکستان جو پورے سال میں آزاد کشمیر کے ایکسچیکر سے 3.25 کروڑ روپے لیتا ہے، جس میں 1 کروڑ 25 لاکھ روپے سیپ کا پیسہ ہے جو ہر ایم ایل اے کو ملتا ہے لوکل گورنمنٹ سے، اور 2.25 کروڑ روپے ہمیں دیے جاتے ہیں جو ایس ڈی پی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر کا ایم ایل اے 5 سے 6 کروڑ روپیہ ایس ٹی پی سے لے کے جا رہا ہے جو پی ایم سی آئی ڈی پی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو 7.5 کروڑ روپے اسکولوں کی مد میں ریکرنگ بجٹ سے 7.5 کروڑ روپے بی ایچ یوز اور ان کی مینٹیننس کے لیے الگ ملتا ہے، پولز ان کو الگ ملتے ہیں، ٹرانسفارمرز ان کو الگ ملتے ہیں، ان کے جو اے ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں اسکولوں کے وہ اس سے الگ گئے۔ ابھی ایجوکیشن پیکیج دے دیا، ہیلتھ کارڈ پورے آزاد کشمیر میں رائج کر دیا، بجلی سستی کر دی۔ یہ سارا کچھ یہاں پر اللہ کرے اس سے زیادہ ریاست کو ملے، کیونکہ ہم تو اس وقت برونائی سے آگے جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم ناراض ہیں۔ نہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ تو سارے کا سارا جو ہمارا جو فائنینشیل جو ہمارے کرائسس ہوتے ہیں یا جتنا بھی خسارہ ہے یا خسارہ نہ بھی ہو تو پیسہ تو سارے کا سارا گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، تو پھر ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں لڑے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی حق ملکیت اور حق حکمرانی، اور مانگ کس سے رہے حق ملکیت حق حکمرانی؟ پاکستان سے مانگ رہے ہیں۔ کتنا ٹیکس کلیکشن ہے؟ ہمارا ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے مترادف ہے۔ آپ کا استعفیٰ کا ٹارگٹ، یہ تو لاسٹ ٹائم جب آپ کو پتہ ہے میں وزیر خزانہ تھا تو بڑا پریشر کر کے ہم نے بڑی محنت سے ہم نے 75 ارب کے ٹارگٹ پہ 71 ارب پورا کیا۔
ابھی تو آپ نے 85 ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور اتفاق ایسا ہے کہ ابھی تو آپ 50 ارب کو بھی ٹچ نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، یہ جو فیڈرل بینکس ہیں ان سے لے لیتے ہیں، آپ جو میرپور میں آپ کی انڈسٹری ہے اس سے لے لیتے ہیں، یا سیلری طبقہ آپ کا دیتا ہے۔ ہمارے تاجر بھائی تو ٹیکس والا معاملہ ہے ہی نہیں ہے، اگر کوئی ہے بھی تو وہ صرف زیرو ریٹرنز ہی جمع کراتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو ذوالفقار صاحب، میں خود بھی، آپ مظفر آباد میں رہتے ہیں، یہ جو جب سے یہ معاملہ شروع ہوا نا ایکشن کمیٹی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ یہ نیچے چلے جائیں، یہ بینک، یہ جو اپنا گیلانی پمپ سے آگے جو سڑک ہے، یہاں سے جتنی دکانیں آپ ایک ایک وزٹ کریں، ہر دکان نے اپنا ریٹ لگا کے رکھا ہوا، ہر دکان کا اپنا ریٹ ہے، چائے کی پتی کا اپنا، بسکٹ کا اپنا، تیل کا اپنا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں جی کہ ہمارے پیچھے تو ایکشن کمیٹی کھڑی ہے۔ اب میری گزارش یہ ہے، جو اصل کام تھا آپ کا وہ آپ نے کیا نہیں، لوگوں کو لگا دیا مہاجر سیٹوں کے پیچھے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان کو ختم کر دیں، یہ بلیک میلر ہیں، اور پیچھے آپ نے ریاست کے معاشی نظام کو بالکل ڈرین کر دیا، اور یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ نے اپنی ڈپینڈنسی وفاق پاکستان پہ اور بڑھا دیا۔ نہیں ماجد صاحب، آپ نے جو ڈیٹیل بتائی ہے اس سارے کو دیکھنے کے بعد میری یہ رائے ہے کہ آپ کو تو ہر سڑک، ہر پل کے اوپر ہر پینشنر کو اور ہر تنخواہ دار کو ایک پرچی دینی چاہیے، اور ہر پل پہ لکھا جانا چاہیے کہ بے سر شکریہ عوام پاکستان، کہ یہ ان کے پیسے سے باندھ رہا ہے، جبکہ افتتاح پہ آپ لوگوں کی تختیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اور عام آدمی کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سب پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے پاس سے دے رہی ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن اتنی نہیں ہے۔ سر میں تو پھر یہ چاہتا ہوں کہ ان سے پوچھیں جو حق ملکیت، حق حکمرانی کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پانی ہمارا، پانی تو ان کا نہیں۔ اگر انٹرنیشنل لاء کے اوپر آپ جاتے ہیں، پانی تو پھر ان لوگوں کا ہے جو کہ 47 میں ہجرت کر کے ہیں، کیونکہ پانی کا منبع تو ادھر ہے، پھر تو اس کے وارث ہم ہیں، پھر تو اس کے وارث ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ کس کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں، یہ اس کے اوپر ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے کیرن کا ایک واقعہ دیکھا ہوگا، راجہ جہانگیر والا، جی، ماں لاش لے کے ادھر کھڑی ہے ایک بھائی کے ساتھ، اور ایک بھائی ادھر کھڑا ہوا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو یہاں سے دریا کے بیچ میں لکیر ہے، اور وہ ایک دوسرے کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ وی آر دی ریپرزینٹیو آف دی ڈیوائیڈڈ فیملیز۔ ہم نے اس سے زیادہ کروشل ٹائم ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، اور آج چند لوگ، ایک جتھا، ایک گروپ باہر نکلا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ان کو ختم کر دیں۔ کیوں ختم کر دیں؟ کیونکہ وہ ریاست کا حدود اربہ آرٹیکل 2 کو بیس کر کے افتخار آباد سے تاؤبٹ تک رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھول گئے کہ آرٹیکل 31 بھی ہے، آرٹیکل 31 اپنی جورسڈکشن انہینس کرتا ہے۔ پھر تو گزارش میری یہ کہ جو ذوالفقار صاحب، ایک آرگیومنٹ کی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بات کریں۔ اب تو یہ انٹرویو اس طرح کا ہے کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے آپ سے پوچھیں، جہاں کہا جاتا ہے کہ بھئی سیکنڈ جنریشن جو ہے اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ، کیونکہ 32 میں امینڈمنٹ ہو گئی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ اب 32 میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس وقت یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، اس وقت معاشی بنیادوں پہ لوگ ہجرت کر کے کشمیر سے ہندوستان میں جا رہے تھے، تو مہاراجا نے کہا کہ جو لوگ دوسری جنریشن تک وہاں رہیں گے ان کی شہریت ختم ہو جائے گی۔ 47 کے بعد جب آپ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تو یہ چیزیں اپ ہولڈ ہو گئی۔ اپ ہولڈ ہونے کے بعد یہاں یہ فارمولا کس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں جی کہ مہاجرین کی دوسری جنریشن، تیسری جنریشن، تو مہاجرین نے تو کوئی کوئین کا پاسپورٹ نہیں پکڑا، نہ میں نے کینیڈا کا پاسپورٹ لیا، نہ میں نے امریکہ کا پاسپورٹ لیا۔ میرے تو فخر ہے، سبز ہلالی پاسپورٹ میرے پاس ہے، سبز پاسپورٹ میری پہچان ہے، اور میں نے اسی کو سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو آپ کے میرپور سے، کوٹلی سے، راولہ کوٹ سے، یہ جتنے بھی ہمارے دوست بھائی یہاں سے جا کے انہوں نے کینیڈا میں، امریکہ میں، یو کے میں، اب انہوں نے بائی چوائس یہ سیکھ کی ہے وہاں کی پاسپورٹ نیشنلٹی سیکھ کی ہے، تو انہوں نے تو اپنی، دیکھا جائے تو انہوں نے تو اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی سیٹیں بڑھا دیں اور مہاجرین کی سیٹیں کم کر دیں، کیونکہ وہاں سے انکم کے ذرائع بڑھ جاتے ہیں اور یہاں سے انکم کے ذرائع کم ہو جاتے ہیں۔ اب گزارش میری یہ، یہاں تو بے تحاشا تجاویزیں پیش کی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے رائے آتی ہے کہ متناسب نمائندگی کر دیں، کونسل میں سیٹیں دے دیں، وزیر اعظم کے انتخاب میں یہ نہ ہو، صدر کے انتخاب میں ان کو شامل کر دیں۔ مسلم لیگ کہتی ہے جی نہیں، یہ سیٹیں ختم نہیں ہوں گی۔ پھر ایکشن کمیٹی کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے بند مطلب بند، کھلا مطلب کھلا،
ہم نے بند کر دیا اور پھر اس کے اوپر انسٹیگیٹ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں آج کل انہوں نے آپ دیکھا ہوگا جلسوں میں دیگچے الٹے کر کے اس کے اوپر ایک پورا گروپ بیٹھا ہوتا ہے, وہ دیگچا مار رہا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں یہ نعرہ ماروں گا, تم نے اس کے اوپر ہاں کرنی ہے, آپ نے اس کے اوپر لبیک کہنا ہے. یہ انسٹیگیشن ہے. معذرت کے ساتھ سردار صاحب, یہ کرائم ہے, یہ جرم ہے قانون کی نظر میں. آپ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, یہ انسٹیگیشن آپ کا رائٹ نہیں ہے. اسی طرح جوان لوگوں کے ذہنوں میں, ہماری یوتھ کے ذہنوں میں جس طریقے سے آپ نے یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے, یہ آپ لوگ مجرم ہیں اس سارے لوگوں کے معصوم ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے. اچھا سر, اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی مصلحت کا شکار ہیں, حالانکہ وہ جو تبدیلی ہوئی تھی اس میں آپ لوگوں کے مہاجرین کے ووٹ شامل تھے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نظریہ علاقے پاکستان کی بنیاد پہ یہاں بننے کے بعد اس سٹینس کے اگینسٹ جا سکتی ہے جو کہ پاکستان نے دنیا کے سامنے لیا ہو, اور ان کو اس بات کا ادراک ہو کہ اس سے پاکستان کی امبیرسمنٹ ہوگی. 78 سال سے آپ کا ایک ہی سٹینس ہے کہ ہندوستان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا اس ریاست کے اوپر, لوگوں کو ان کا حق آزادی دیا جائے تاکہ یہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق. تو مجھے ایک بات بتائیں, پیپلز پارٹی تو صرف اس وجہ سے اس نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو خطرہ تھا کہ پنجاب میں رانا ثناء اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ 9 سیٹیں ہم دے کے یہاں سے بھیجیں گے, تو ان کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا ہو گیا کہ شاید ہمارا اقتدار یہیں سے ڈاما ڈول ہو جائے. یہ سب اقتدار کی رسا کشی تھی. اس اقتدار کی رسا کشی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اس نظریے سے ڈیویٹ کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, جس نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے. یہ اس سے ڈیویشن ہے. 1000 سال جنگ آپ کیا لڑیں گے کہ مہاجرین کی سیٹوں کو جنہوں نے قربانی دی پاکستان کے لیے ان کو ختم کرنے کے یا متناسب نمائندگی پہ ڈال کے یا ان کے اگینسٹ کوئی اور نیریٹو بلڈ کر کے آپ سمجھیں گے کہ آپ اس نظریے کی آبیاری کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کی آبیاری نہیں ہو رہی. ماجد صاحب, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان ہے ابھی اس کا حوالہ دیا, یہاں پر بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں کنگ میکر کا رول ادا کرتے ہیں اور بعض مرتبہ عدم اعتماد ان کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کے اوپر میں کیا بات کروں. اس کو پیپلز پارٹی نے بیس بنا کے تو یہ ساری انہوں نے اپنی ایک مہم شروع کی. پاکستان کے اندر ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا اگر پنجاب میں آج مریم بی بی کی جگہ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیر اعظم ہوتا تو وہ یہ سٹانس رکھتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ٹھیک بات ہے, نہیں رکھتے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے سندھ میں ایک سیٹ ہے, لہٰذا انہوں نے پنجاب کو ٹارگٹ کیا. اب اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ ہے. آپ پروسیجر کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. اگر آپ کو پروسیجر کے اوپر ڈاؤٹ ہے تو ہم نے تو پہلے دن کہا, میں نے تو جب الیکشن کمیشن میں میٹنگ تھی تو میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے گزارش کی کہ یہاں پر یہ مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر ایشو بناتے ہیں. آپ کے پاس 4,500 5,000 مہاجرین ملازم ہیں جو کہ آزاد کشمیر کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں. یہ ساری الیکشن ڈیوٹیز کے اوپر ان کو تعینات کریں. پروونشل پولیس وہاں نہ لگائیں, وہاں پر آرمی یا رینجرز کی سربراہی میں الیکشن کرائیں اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو امپاورڈ کریں. اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی چلی گئی مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کریں یا ان کو کونسل میں لے جائیں یا متناسب نمائندگی پہ لے جائیں. اب میری جہاں تک گزارش ہے, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی جماعت نے کیا بات کی کسی جماعت نے کیا بات نہیں کی, لیکن میرے نزدیک یہ اس سٹینس سے ڈیویشن ہے جو پاکستان کا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی یہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بنایا, اور ان کا جو بیانیہ ہے یہ ظاہری ہے, شاید اندر بیٹھ کے وہ کوئی اور بات کرتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی کے سارے لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں. میں نے کبھی کسی کی ذات کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی. کتنے لوگ ہوں گے؟ 2,000 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ. ٹوٹل آبادی تو آپ کی 22 لاکھ ہے. اور مہاجرین مقیم پاکستان کی اگر ایکچوئل سینسس کروایا جائے تو اس سے کئی زیادہ آبادی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے. میں نے کسی کی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جی کہ یہ جو مہاجرین, یہ انہوں نے بلکہ اپنے اس میں بھی دیا ہوا ہے سوال نامے میں بھی, کہ ویلی کے 6 حلقے ہیں تو جی ان سے 1672% کا تناسب زیادہ ہے آزاد کشمیر کا, اور جموں کے اتنے حلقے ہیں تو اس پہ تناسب زیادہ ہے. آپ نے, میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ جو قومیں آزادی کی جنگ لڑتی ہیں وہ سر گنتی ہیں. ٹھیک بات ہے.
میرے نزدیک تو یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ جو قومیں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں 78-79 سال سے، ان کے آنے والی نسلیں سر گنیں اور وہ اپنے حقوق کی بات کریں، ان کے حقوق کو پس پش ڈال دیں، جن کی وجہ سے آپ آج آزادی کا بیس کیمپ بیٹھ کے یہاں پر کوئی جج بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی سیکرٹری بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر بن گیا. یہ تو بیسکلی دیکھا جائے تو ان کی قربانیوں کے مرود منت آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو اگر نشستوں میں کمی کا کوئی فارمولہ آ جاتا ہے سر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ طفل تسلیاں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کمی کر دی، بڑھا دی، متناسب نمائندگی کر دی. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا وکیل اتنا کمزور ہے، اور اگر وکیل جس دن ہمارا کمزور ہو گیا تو ہندوستان ہم پہ اور چڑھ جائے گا. اچھا سر، ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ختم ہوا ہے اور اس کے بعد جہاں آزاد کشمیر کے یونین کونسلز اور جو حلقہ جاتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، وہاں یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے سارے کا سارا جو فائدہ ہے وہ مہاجرین مقیم پاکستان کو ہو رہا ہے، اور میڈیکل کی سیٹوں میں بھی انہوں نے زیادہ اس مرتبہ لے لی ہیں، اور میں بھی چانس وہ آزاد کشمیر کی سول سروسز میں بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں آ جائیں. چونکہ لیپا کا یا نکیال کا یا حویلی کا ایک جو نوجوان ہے وہ اہلیت میں یا اس میں شاید ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں روز اول سے سردار صاحب یہ بات کہتا تھا کہ مت کریں، کیونکہ ہمارے کچھ علاقے بہت ڈپرائیوڈ ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان کے لوگوں کی نمائندگی آپ یکسر مختلف ختم کر دیں. لیکن یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ تھا، ان کے دوستوں کا مطالبہ تھا، یہی اس کے لے کے معاملے کو عدالت میں گئے، اس کے اوپر لڑائی کرتے رہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کرنا چاہیں. آپ اگر کوٹے کے اگینسٹ ہیں تو یہ لیپا نیلم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ڈپرائیو ہوں گے. اب اگر بتائیں کہ جب ایک آدمی لیپا سے پڑھا ہوگا اور ایک پنجاب کی کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوگا تو اس کے ایجوکیشن سٹینڈرڈ میں بھی ڈفرینس ہوگا اور اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن میں بھی ڈفرینس ہوگا. پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں اسٹیٹ سبجیکٹ کو؟ یہاں تو بنیاد اسٹیٹ سبجیکٹ ہے کہ وہ یہاں آئے اور وہ یہاں آ کے اپلائی نہ کرے، کیونکہ چند لوگ چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر کہ نہیں صرف، میں نے اسی لیے انیشلی کہا نا کہ آپ یا تو پھر ریاست کو ریاست تاؤ بٹ افتخار آباد بنا دیں، پھر ریاست جموں کشمیر کا نام ختم کریں، آزاد ریاست جموں کشمیر، پھر بیس کیمپ بھی ختم کریں. پھر دیکھیں، میری گزارش یہ کہ یہ جو آپ چونچلے کر رہے ہیں اس وقت، آپ ریاست کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ بند گلی کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں، اور چیزوں کو آپ خود ایک سٹاپ لگا رہے ہیں، اور کل اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، سب کو ہوگا. اور پھر جیسے آج اگر آپ دیکھیں نا، انڈیا میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں چلیں اور کچھ نہیں کرتے تو 370 اور 35A کو بحال کر دیں. تو خدا نخواستہ وہ وقت نہ آئے کہ کل آپ بھی یہاں پر آوازیں اٹھائیں کہ ایکٹ 74 کو بحال کر دیں. اچھا سر، آزاد کشمیر کے جو پارلیمانی نظام تھا، جو حکومتی سسٹم تھا، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرابیاں تو تھیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی بنی، اس کے ساتھ لوگ جڑے، آزاد کشمیر میں پھر آٹا سستا ہوا، بجلی سستی ہوئی، کچھ اور انہوں نے مطالبات کیے. آپ پارلیمانی نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں بہتر کر دی جائیں؟ لیکن صاحب میری گزارش ہے کہ نظام میں خرابیاں تو ہیں، اگر نظام میں خرابیاں نہ ہوتی تو کبھی بھی تیسری قوت سامنے نہ آتی. لیکن میرا یہاں سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ تیسری قوت کو لایا کون؟ ٹھیک ہے، اب میری گزارش ہے کہ جب سب پارٹیاں اقتدار کی لالچ میں حکومت کا حصہ بن جائے تو پھر چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے تیسری قوت لائی جاتی ہے. تو بسا اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تیسری قوت اب اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اب وہ لانے والوں کو بھی آنکھیں دکھا رہی ہے. اب گزارش میری یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ریاست کے ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے ان سے معاہدہ کر رہی ہے، اور وہ اپنے ہر تقریر میں، ہر بیانیے میں، ہر ٹاک شو میں جو کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے گارنٹرز پیچھے بڑے مضبوط ہیں. اب گزارش میری یہ ہے کہ ایک میں ان کے عظیم لیڈر کا بیان سن رہا تھا کہ بھئی ہم نے اپنا موقف دے دیا اور ہم نے ثابت کر دیا کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم. بھئی تم کون ہو بھئی؟ تم کو عالم دین ہو، کوئی تم انٹلیکچوئل ہو، تم کو PhD ہولڈر ہو، کون ہو تم؟ اور پھر تم کس حیثیت سے یہ بات کر رہے ہو؟ آپ نے ایک سوال نامہ دیا، اس کے اوپر جواب آئیں گے، اس کے اوپر بحث ہوگی. آپ کسی کے حق کو اس طرح ختم کر دیں گے کہ جلسے میں کھڑے ہوں گے اور اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ کہیں گے جی کہ میں نے ختم کر دیا، میں نے بس بتا دیا، ختم ہوگی. یہ تکبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کئی لوگوں میں بہت تکبر آ چکا ہے.
یہ سب ہم ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں بھی اسی شہر میں, میری بھی پیدائش اسی شہر کی ہے, جم پل اسی شہر کی. بہت سے لوگوں سے میں بہت اچھا واقف ہوں اور بہت سے لوگ مجھ سے بھی واقف ہیں. میں نے کبھی رواداری کا دامن نہیں چھوڑا. ماجد صاحب ایک آخری سوال, جو انہوں نے سوال نامہ دیا اور جو آپ نے جواب دیا, جس ہائی پاور کمیٹی کو انہوں نے سوال نامہ دیا اور جن کو آپ نے جواب دیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر فیصلہ کرنے کے لیے ان کے پاس حتمی اختیار ہے یا اس میں اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں؟ صاحب ہو سکتا ہے. میرا شکوہ یہ نہیں ہے, میرا بالکل ڈفرینٹ شکوہ ہے. میں تو وہ مدعی ہوں جس کے خلاف مقدمہ تیار کر کے اس کو سزا وقت سے پہلے سنا دی گئی اور اس کو کہا کہ تم سے ہم پوچھیں گی بھی نہیں. ہمارے تو ہاتھ پاؤں زبان سب بند کر دی گئی, نہ ہمیں حق سنوائی دیا گیا, نہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا. ہم نے تو زبردستی ایک سوال نامہ جب دیکھا کہ یہ انہوں نے جیک کی طرف سے پبلک ہوا یا کہیں سے آیا, دائیں بائیں میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ, تو ہم نے خود اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کا جواب تیار کر کے دیا کہ جب آپ ہمیں وہاں بلا کے سننا گوارا نہیں کرتے تو ہمارے جواب کو تو کم از کم اس جگہ پر لے کے جائیے کہ ہم اپنے لوگوں کے حقوق کی تحفظ کی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں. میں تو وہ مجرم ہوں جس کو 302 کے مقدمے میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے, لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم نے قتل کب کیا, کیسے کیا. بس اس کو ڈنڈے کے زور پہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایک جتھا آیا, اس جتھے نے کہا کہ ان سے نہیں پوچھنا کیونکہ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. انہوں نے 78 سال پہلے تکمیل پاکستان کے لیے اپنا مال متاع قربان کیا ہے. پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے جموں میں اپنی جانیں گنوائی ہیں, انہوں نے گلے کٹوائے ہیں. انہوں نے ریاست کے معاملات کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج بھی اپنے عزیز و اقربا کو ہندوستان کی گولیوں سے اور ہندوستان کی فوج سے کٹوا رہے ہیں. لہٰذا ان کو یہ اختیار نہیں دینا آپ نے کہ ان سے یہ حق پوچھا جائے کہ آپ کا جرم کیا ہے. یہاں پر کھڑے ہو کے بات تو کرتے ہیں آرٹیکل 4 سب آرٹیکل 4 کی فنڈامنٹل رائٹ کی, تو مجھے بتائیں نا صاحبزادہ صاحب, میرے اور میرے 25 لاکھ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ میں نے تو ایک سوال نامے کا جواب صرف اس لیے دیا کہ ڈھیٹ بن کے کہ ہم سے تو کوئی پوچھ نہیں رہا, لیکن ہم اپنے لوگوں کے حق نمائندگی کے تو دعوے دار بن سکیں. ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے تمہاری وحدت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے ریاست کی وحدت پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, ہم نے پاکستان کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ہم ہندوستان کو کسی طرف سے یہ موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ وہاں بیٹھ کے پھر تاڑی مارے کہ 78 سال پہلے جن لوگوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا تھا آج وہ اپنے منہ پہ تماچا کھانے کے لیے ایک جتھے کی وجہ سے تیار ہو جائے. بہت شکریہ ماجد خان صاحب. ناظرین, ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ایک سوال نامہ دیا گیا تھا, اس کا جو جواب ہے بڑا تفصیلی اور سفارشات کے ساتھ. اس میں انہوں نے پاکستان کے جو آئین پاکستان ہے, آزاد کشمیر کے جو آئین ہیں, جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جو UN میں جو اس وقت پوزیشن ہے, ان سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے کوئی 16 صفحے کا جواب جو ہے وہ ان کو دیا تھا. ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس کے جواب میں انہوں نے کیا دیا ہے, ٹیکس کتنی کی کلیکشن کیا ہے, مہاجر ممبران اسمبلی فنڈز کتنا لے کے جاتے ہیں, اور گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں جو ہے وہ کتنا فنڈ ہمیں دے رہی ہوتی ہے. آزاد کشمیر کے اوپر جو خرچ ہونے والا جو 1-1 روپیہ ہے وہ اس میں کتنا حصہ ہمارے ٹیکسز کا ہے اور کتنا حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے یا وہ مہاجرین دیتے ہیں کہ جن کو ہم آزاد کشمیر کا حصہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں اسی الفاظ کے ساتھ کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, اور امید ہے کہ آزاد کشمیر کا امن برقرار رہے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.